قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ قانون معاشرت نمبر 2، غض ابصار۔ آپ فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ پست رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے بما ان کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں معاشرت کے بارے میں دوسرا قانون بتایا گیا کہ ایمان والے مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھیں، پہلا قانون تھا پردے کے بارے میں، اور حکم تھا استئذان سے متعلق کہ جب کسی گھر میں داخل ہوں تو پہلے اجازت طلب کریں اور سلام کریں، اجازت ملے تو چلے جائیں ورنہ واپس لوٹ آئیں۔ اب یہاں دوسرا حکم ہے کہ انسان جب کسی کے ہاں جائے یا ویسے زندگی گزارے تو وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ نگاہوں کو جھکانا ایسا اہم حکم ہے کہ اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں کو الگ حکم ہے، اور اگلی آیت میں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن میں عورتوں کو الگ حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نظر کی حفاظت بڑا اہم حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کو الگ الگ مخاطب کر کے اس حکم پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی، ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو حکم ہوتا ہے اور عورتیں اس میں تبعاً شامل ہوتی ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، دیگر احکامات کا جو حکم ہے وہاں عورتوں کو الگ الگ مخاطب نہیں کیا گیا، لیکن یہاں الگ الگ کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حکم نہایت اہم ہے۔ پھر یہاں اللہ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکاؤ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کا تذکرہ بعد میں کیا، نگاہوں کا تذکرہ پہلے کیا، اس لیے کہ جب نگاہیں درست ہوتی ہیں تو شرمگاہ کا استعمال بھی درست ہو جاتا ہے، اور جب انسان بدنظری کرتا ہے تو پھر شرمگاہ کا استعمال بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نظر پر ہے، تو اس لیے نظر جب ٹھیک ہوگی تو شرمگاہ بھی کا استعمال بھی ٹھیک ہوگا، اور اگر نظر غلط دیکھے گی تو شرمگاہ کا استعمال بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اس سے انسان کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی اور انسان کا حافظہ بھی محفوظ ہوگا، اور نماز میں خشوع خضوع ہوگا، عبادت میں دل لگے گا، اور یقیناً اللہ باخبر ہے ان کاموں پر جو تم کرتے ہو۔ یعنی اگر کوئی بدنظری کرتا ہے، شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، جیسا کہ آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آنکھوں کی امانت اس کا صحیح دیکھنا ہے، آنکھوں کی خیانت اس کا غلط دیکھنا ہے۔ جو آنکھوں سے خیانت کی وہ بھی جانتا ہے، اور دیکھ کر جو تصاویر اور جو سیلفیاں اپنے دل میں محفوظ کیں اور پھر انسان ان کو اپنے نظروں کے سامنے لا کر معاذ اللہ اس سے لذت لیتا ہے، تو وہ دل کے ارادوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو آنکھیں خیانت کرتی ہیں، پھر دل دماغ میں وہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، تو آنکھ اگر ٹھیک دیکھے تو انسان گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں فرمایا جو بھی انسان کر رہا ہے اللہ ہر عمل سے باخبر ہے۔
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرما دیجئے مومن عورتوں سے وہ بھی جھکا دے اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، اور وہ نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت کو، بناؤ سنگار کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے مگر وہ جو ظاہر ہو، مگر وہ جو ظاہر ہو۔ تو نیچے لکھ لیں گے چہرہ اور قدمین، چہرہ اور قدمین۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈال دیں اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائهن، یا اپنے آبا و اجداد یعنی باپ دادا کے لیے، او آباء بعولتهن، یا اپنے شوہروں کے آبا یعنی شوہر کا باپ۔ اب اس کا سسر ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے، تو گویا نمبر 1 شوہر سے، نمبر 2 اپنے آبا، اپنے والد، اپنا دادا، اور نمبر 3 شوہر کا والد یعنی اس کا سسر، اور نمبر 4 ابنائہن، اپنے بیٹوں سے، نمبر 5 او ابناء بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں سے، بریکٹ میں جو دیگر بیویوں سے ہوں، اپنے شوہر کے بیٹوں سے جو دیگر بیویوں سے ہوں، کیونکہ شوہر کا وہ بیٹا جو اس کا بھی بیٹا ہوگا پھر تو اس کا تذکرہ ابنائہن میں آ گیا، اپنے بیٹے سے تو پردہ نہیں ہے، تو یہاں شوہر کے بیٹے جو دیگر بیویوں سے ہو۔ او اخوانہن، نمبر 6 اور اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، نمبر 7 اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، نمبر 8 اور اپنی بہنوں کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا نمبر 9 اپنی عورتوں سے، بریکٹ میں مسلمان عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، نمبر 10 اور جن کی دائیں ہاتھ جن کی مالک ہیں یعنی اپنی لونڈیوں سے، اپنی لونڈیوں اور باندیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، نمبر 11 اور ان نوکروں سے جو عورتوں کے حاجت مند نہیں ہیں مردوں میں سے، او التابعین ان نوکروں چاکروں سے، غیر اولی الاربۃ جو عورتوں کے حاجت مند نہیں ہیں، من الرجال مردوں میں سے، وہ نوکر چاکر، وہ پیچھے آنے والے کہ جن میں عورتوں کی کوئی طلب نہ ہو، ان سے بھی پردہ نہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا، اور نمبر 12 وہ نابالغ بچے کہ جو نہیں واقف عورتوں کی چھپی باتوں پر، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی باتوں پر جو واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، اور یہ نہ ماریں اپنے پاؤں تاکہ جان لیں جو چھپی باتیں ہیں ان کے بناؤ سنگار میں سے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، ترغیب توبہ، اور وہ توبہ کریں اللہ کی طرف سب کے سب۔ اے مومن لوگو تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ تم تمام لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کس سے پردہ کرنا ہے اور کن کن سے پردہ نہیں کرنا، تو تمام غیر محرم سے پردہ ہے، اور جن کا استثناء کیا گیا ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب وہ کون کون ہے؟ تو سب سے پہلے بتائی یہ بات
کہ عورتوں کو حکم دیا تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نمبر 2 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور تم زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو مگر وہ چیزیں جو ظاہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ عورت کی ہتھیلیاں، عورت کا چہرہ، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے عورت کے قدمین۔ اب ہر وقت اس کو پردے میں رکھنا مشکل ہے کہ عورت اگر گھر میں ہے، گھر میں بھی اب ہر وقت ہاتھوں پہ دستانے ہوں، چہرے پہ ہر وقت پردہ ہو، پاؤں پہ ہر وقت موزے ہوں، تو یہ عورت کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو شریعت نے استثناء دیا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں، ہاتھ اور پاؤں، کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ زیب و زینت میں اگرچہ ظاہر ہے اور ان کا پردہ نہیں ہے، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہے یہ مستثنیٰ ہے۔ لیکن اگر وہ عورت باہر نکلے پھر تو ان کو بھی پردے میں رکھے، چہرے پر بھی پردہ ڈال کر جائے، چونکہ چہرہ تمام محاسن کو جمع کرتا ہے اور اسی سے فتنہ ہوتا ہے، اس لیے باہر نکلتے وقت چہرے پہ پردہ ڈالا جائے گا۔ چونکہ شریعت نے حکم دیا ہے جلباب کا، کہ جب بھی انسان نکلے بڑی چادر ڈال کر جائے، اور جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جس میں صرف ایک آنکھ سے راستہ نظر آئے، باقی پورے جسم کے اوپر اور چہرے کے اوپر چادر ہو، تو اس پر اطلاق کس کا ہے؟ جلباب کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اور حدیث میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور وجہ یہ بیان کی تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو چہرے کا پردہ ہوگا تو عورت کو کوئی اذیت نہیں ہوگی اور اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ ہوگی، چونکہ لونڈیوں کے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تھا، تو آزاد عورتوں کا پردہ ہوتا تھا، تو وہ پہچانی جاتی تھیں کہ آزاد ہیں، تو اب ان کو کوئی فتنے میں نہیں ڈالے گا۔ تو جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اسی کی طرف معاذ اللہ اور بعض لڑکے انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو فتنے میں ڈالتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اور جو باپردہ ہو تو نہ اس کو کوئی تانا کستا ہے، نہ اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عورت حیادار ہے۔ تو جو خود اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے ایسی عورت خود ہی فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو الا ما ظہر سے استثناء جو ہے وہ ان 3 چیزوں کا ہے۔ بقیہ عورت جب گھر سے نکلے گی تو اس کے لیے پردہ ہے، اور اس پردے میں ہی عورت کے لیے عافیت اور پاک دامنی ہے۔ آگے فرمایا کہ اور اپنے سینوں پہ ڈال دے اپنی چادروں کو، یعنی جو ان کے پاس بڑی چادر ہے اس کو اپنے گریبان پہ بھی ڈالیں۔ عموماً عورت کا چونکہ گریبان جو ہوتا ہے یہاں پر بعض کے یا بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا گریبان سامنے سے کھلا ہوتا ہے، یا قمیص کے اندر جو گریبان کشادہ ہوتا ہے، تو پہنتے وقت اب سینے کا ابھار اور جسم کا ابھار نظر آتا ہے، تو اس لیے قرآن نے خاص طور پہ کہا کہ سینے پہ کپڑا ڈالے تاکہ اس کے سینے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ تو عورت سے فتنہ عموماً تبھی ہوتا ہے، اس لیے انگریز نے عورت کے لباس کو مختصر کیا اور اس کے بازوؤں کو اور اس کے رانوں کو اور سینے کے کپڑے کو کم کر کے تنگ کر کے، تاکہ اس کے ذریعے جسم کی ساخت نظر آئے اور فتنہ مبتلا ہو۔ تو قرآن نے خاص طور پہ حکم دیا کہ عورت کس پہ کپڑا ڈالے؟ اپنے سینوں پہ وہ بڑی بڑی چادریں ڈال دیں، اور کہا وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اب آگے استثناء ہے کن سے پردہ نہیں ہے، تو آگے نمبر 1 سب سے پہلے شوہر سے پردہ نہیں۔ تو مرد اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے جسم کو اگر کوئی حصہ اس نے دیکھ لیا تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے سے پردہ نہیں۔ نمبر 2 اپنے آبا و اجداد، اپنا باپ دادا پردادا، اس سے پردہ نہیں۔ نمبر 3 شوہروں کے باپ یعنی سسر، اس سے پردہ نہیں ہے کیونکہ سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 اپنے بیٹوں سے، اس طرح بیٹوں کے بیٹے، پوتوں سے، پڑپوتوں سے۔ نمبر 5 اپنے شوہر کے بیٹوں سے جو دیگر بیویوں سے ہو، کیونکہ وہ اس کے سوتیلی اولاد ہے، تو اب سوتیلے بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ او اخوانہن، اور نمبر 6 اسی طرح اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، چاہے وہ حقیقی ہوں، چاہے وہ ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں، اور اسی طرح وہ بھائی جو دودھ کے اندر شریک ہوں رضاعت کے سلسلے میں، ان سے بھی پردہ نہیں۔ اور اسی طرح نمبر 7 اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے، یعنی بھتیجوں سے۔ اور نمبر 8 اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی اپنے بھانجوں سے پردہ نہیں ہے۔ اور او نسائہن نمبر 9 اور مسلمان عورتوں سے۔ دیکھیں یہاں پر عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے،
تو نسائہن کہا اپنی عورتیں مسلمان، تو گویا کہ یہ اشارہ کیا کہ غیر مسلم عورت گویا اجنبی مرد ہے۔ جب عورت پردہ کرے گی تو وہ عورت کہلاتی، اور جس کی زندگی میں پردہ نہیں ہے گویا وہ عورت نہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو غیر مسلموں کی بیویاں ہیں اس سے بھی اگرچہ بعض اہل علم کی رائے ان سے بھی پردہ ہو، بعض کی رائے یہ نہیں کہ وہ جنس ہے کہ وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت، اس سے پردہ لازم نہیں ہے، کر لے تو اچھی بات ہے۔ تو قرآن کریم کا اسلوب بتا رہے کہ وہ مسلمان عورتوں سے تو ٹھیک ہے پردہ نہیں، لیکن غیر مسلم عورت ہے تو اس کے ساتھ اگر وضع قطع اور صحبت اختیار کریں گے تو وہی اثرات ان میں منتقل ہو جائیں گے، لہٰذا ان سے بھی کیا رہیں، دور رہیں۔ او ما ملکت ایمانہن نمبر 10، اور اسی طرح وہ جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، لونڈیاں، یعنی اگر ایک آدمی اپنی باندی سے پردہ نہیں، اپنی باندی سے نفع لے سکتا ہے جو جہاد میں مال غنیمت کے طور پہ ملی تو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، اور باندی کا اپنے آقا سے، آقا کا اپنی باندی سے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اگر وہ مرد ہے اور عورت اس کی مالک بن گئی، وہ غلام ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پھر پردہ ہوگا، کیونکہ وہ اب مرد اس کے لیے اجنبی ہے نا۔ اگر عورت مالک بن گئی اور وہ غلام ہے تو اس صورت میں وہ اس کے لیے اجنبی ہوگا، تو امام صاحب کے ہاں پھر پردہ ہوگا، تو پھر وہ عورت اس سے پردہ کرے گی۔ اب التابعین نمبر 11، تابعی اصل میں کہا جاتا ہے جو پیچھے جانے والے ہیں نا، جو کسی دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، دوسرے کے پیچھے چل کر جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں قرآن کریم نے بتایا غیر اولی الاربہ کہ جنہیں عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہوتی مردوں میں سے۔ یہ پہلے ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں جس کو کہتے ہیں طفیلی ہوتے تھے اور نامرد ہوتے تھے، یعنی مسلوب العقل تھے، عقل ان میں نہیں تھی، مردانہ طاقت ان میں نہیں ہوتی تھی۔ اب کہیں اگر کوئی دعوت ہوتی تو لوگ جا رہے ہوتے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے، کسی گھر میں کوئی گیا تو وہ بھی پیچھے سے چلے جاتے، وہ صرف کھانے کے لیے، وہ طفیلی ہوتے تھے۔ جیسے اب بھی بعض ایسے مجنون اور دیوانے ہوتے ہیں، عقل ان کی نہیں ہوتی ہے اور مردانہ ان کی قوت اور صلاحیت نہیں ہوتی، بس وہ کسی جگہ دعوت ہو پہنچ گئے، کسی جگہ لوگ جا رہے ہیں وہ بھی پیچھے سے چلے گئے، کسی گھر میں چلے گئے، بس ان کو کھانا کھایا پیا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایسے لوگ کہ جن کو عورتوں کی حاجت نہیں ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ جب اس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں، اس میں شہوت ہی نہیں ہے، خواہشات ہی نہیں ہے، تو پردہ نہیں۔ پردہ تو تب ہوتا ہے جب فتنے کا اندیشہ، اور فتنہ تب ہوگا جب مردانہ قوت اور شہوت ہو۔ تو قرآن نے قید لگا لی غیر اولی الاربہ کہ اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، وہ مردوں میں سے ہے۔ باقی جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے یہاں لفظ تابعین کیا ہے نا، تو تابعین اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے چل کے جانے والے ہوں۔ تو اس دور میں اس طرح ہوتا تھا، دعوتوں میں لوگ پیچھے پیچھے آ جاتے تھے، اس لیے لفظ یہ استعمال ہوا۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی پیچھے نہ چل کر آئے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے حواس ٹھیک نہیں ہے اور مردانہ قوت نہیں ہے، تو وہ بھی اگر کسی گھر میں آ گیا تو اس سے وہ پردہ نہیں ہوگا جیسے غیر محرم سے ہوتا ہے۔ غیر محرم جیسے چہرہ چھپانا ہوتا ہے اس طرح پردہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس میں اس طرح کی کوئی بات فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو مخنث بنے ہوئے ہیں نا، جو ہجڑے نظر آتے ہیں روڈوں پہ، چوراہوں پہ، اسٹاپوں پر، سگنلوں پر، تو یہ تو انہوں نے کاروبار بنائے، یہ تو کاروباری، تو یہ ہوتے نہیں ہیں معاذ اللہ، بدبخت ہے، جسم فروشی کرتے ہیں، ساری زندگی اپنا گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں بعض بدبخت جو ہم جنس پرستی اور لواطت کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان سے تو جو عورتوں کے عیوب کو جانتا ہے، عورتوں کی باتوں کو، اس سے تو پردہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مخنث کے بارے میں پتہ چلا، وہ گھروں میں آتا ہے، پھر جا کر عورتوں کا حلیہ بیان کرتا کہ عورت ایسی ہے، ایسی ہے، اس طرح چلتی ہے، جسم کی چال ایسی ہے، آنے کی چال ایسی، اور تو حضور کو پتہ چلا، آپ نے اس کا آنا منع کر دیا کہ آئندہ یہ کسی کے گھر میں نہ جائے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو عورتوں کے عیوب پر، عورتوں کی ساخت پر مطلع ہوتا ہے اور وہ باتیں جا کر مردوں کو کہتا ہے غیر محرموں کی مجلسوں میں، پھر تو اس سے بھی اسی طرح پردہ ہوگا جس طرح عام مردوں سے پردہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے، اس کو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس اس کو اپنے پیٹ سے دلچسپی، کس سے؟ پیٹ سے، بس اس کو 2 اور 2 4 روٹیاں، 2 اور 2 4 روٹیاں، تو اس کو کوئی پوچھ لے 2 اور 2 کتنے، وہ کہتے ہیں جی 4 روٹیاں، تو اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ طعام ہے، تو کھانا پینا ہے، ایسے سے پردہ نہیں ہے۔
جیسے میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو پیچھے چل کر آنے والے ہیں، جو صرف کھانے کے طلبگار ہوتے ہیں، تو فعلی ہوتے ہیں، مسلوب العقل ہوتے ہیں، عورتوں کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، ان سے پردہ نہیں۔ اسی طرح اب الطفل الذین لم یظہروا، وہ نابالغ بچے جو کہ واقف نہ ہو عورتوں کی چھپی باتوں پر، عورتوں کے رازوں پر واقف نہیں ہے، نابالغ بچے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ 8 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا بچہ ہے، اب اس سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عورتوں کی باتوں پر مطلع نہیں اور ان میں خود خواہش اور شہوت نہیں ہے۔ لیکن آج کل نیٹ نے نابالغ کو بھی بالغ کر دیا، اب بہتر ہے قریب البلوغ سے بھی پردہ ہو، قریب البلوغ سے بھی کیا ہو؟ پردہ ہونا چاہیے، جو بلوغ کے قریب ہے اس سے بھی پردہ ہو، ہاں جو واقعی چھوٹا ہے 10-12 سال کے قریب ہے اس سے پردہ نہیں۔ اسی طرح آگے حکم یہ دیا، اور عورتیں نہ مارے اپنے پاؤں کو زمین پر تاکہ جانا جائے اس سے جو وہ چھپاتی ہیں اپنے بناؤ سنگار میں سے۔ عورتیں اپنا پاؤں زمین پہ نہ مارے تاکہ جانا جائے وہ جو چیز وہ پوشیدہ رکھنا چاہ رہی ہیں زیب و زینت میں۔ اور عموماً عورتیں اپنے پاؤں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو بعض ایسے جھنکار ہوتے ہیں جو عورتوں نے پاؤں میں باندھے، تو جب پاؤں زمین پہ رکھیں گے تو اس جھنکار سے آواز آتی ہے۔ اس طرح چوڑیاں ہیں تو اب وہ ہاتھ ہلا کے جا رہی، پاؤں ہلا ہلا کے چل رہی ہوتی تاکہ دوسروں کو بھی ان کی آواز آ جائے۔ تو دیکھیں شریعت نے اتنا پردہ رکھا، عورت کو کہا کہ پاؤں بھی آہستہ رکھے تاکہ پاؤں کے جھنکار کی آواز بھی غیر مرد کو نہ پہنچے۔ تو جب اس کا پردہ ہے تو اس کی آواز اور چہرے کا تو بطریق اولا پردہ ہے۔ تو جہاں جھنکار کی آواز فتنے کا سبب بن سکتی ہے، شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ عورت کا چہرہ تو زیادہ فتنے کا سبب ہے، عورت کا بغیر پردے کے نکلنا تو زیادہ فتنے کا سبب ہے، وہ تو بطریق اولا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، ترغیب توبہ، اور تم سب کے سب اللہ ہی کی طرف رجوع کرو اے ایمان والو، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ اگر تم سے اب کمی ہو گئی، یہ سارے احکامات تو ہم نے بیان کر دیے، لیکن ان احکامات میں اگر کمی ہے، اس طرح پردہ نہیں ہو سکا جس طرح کے پردے کا۔ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قانون معاشرت نمبر 3، اور تم نکاح کرواؤ بے نکاحوں کا جو تم میں سے ہو۔ ایامہ بے نکاحوں کا، جن کا نکاح نہیں ہوا تم ان کا نکاح کرواؤ۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تم اپنے غلاموں میں سے اور باندیوں میں سے جو نیکوکار ہوں ان کا نکاح کرواؤ۔ ان یکونوا فقراء، اور اگر وہ ہوں فقیر، یغنہم اللہ من فضل، اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادہ ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں حکم معاشرت نمبر 3 بیان ہوا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ تم ان کا نکاح کرواؤ جو بغیر نکاح کے ہیں۔ عموماً لفظ ایامہ کا تعلق ہوتا ہے بیوہ پر، لیکن یہ لفظ عام ہے، جس طرح یہ بیوہ پر بولا جاتا ہے اسی طرح یہ اس پر بھی بولا جاتا ہے جس کا اب تک نکاح نہیں ہوا۔ یعنی جیسے اس پر یہ بولا جاتا ہے جس کا نکاح ہوا لیکن پھر عورت کو طلاق ہو گئی، اور یا یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس پر بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح اس پر بھی اس کا اطلاق ہے جس کا ابھی تک نکاح ہی نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے ترجمہ عرض کیا بے نکاحوں والے، تو یہ عام ہے، جو بیوہ ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مرد ہے جس کا اب تک نکاح نہیں ہوا، یا کوئی عورت ہے عمر ہو گئی لیکن نکاح نہیں ہوا، اسی طرح آزاد ہے، غلام ہے، کوئی بھی ہو تو ان کا نکاح کرواؤ۔ اور اسی طرح جو نیکوکار ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں میں سے، ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ تو یہاں جو صالحین کی قید ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ گناہ گاروں کا نکاح نہ کرواؤ، فاسق فاجر کا نکاح نہ کرواؤ، نکاح تو ان کا بھی کرائیں گے، لیکن یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو غلام ہے، باندی ہے، تو اس کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے۔ تو ایک تو وہ آزاد نہیں ہے، غلام ہے، دوسروں کے ماتحت ہے، پھر بھی اگر زندگی میں فسق و فجور ہے تو یہ بڑی
تکلیف دہ بات ہے کہ غلامی میں ہو کر بھی وہ اللہ کے نافرمان ہوں، تو اشارہ اس طرف ہے کہ ان کی زندگی میں تقوی ہو۔ اور آگے کہا کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس کا آیت کا تعلق جملے کا آزاد سے ہے، یعنی آزاد آدمی کوئی اگر فقیر ہے تو وہ نکاح کرے، اللہ اس کو مالدار کر دے گا۔ عموماً دیکھنے میں آیا بعض لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے، آج کے معاشرے میں کہتے ہیں یہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں، یہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے جی، اس کا نکاح نہیں کرا رہے۔ اب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے کبھی 40 سال کی عمر میں، کبھی 45 سال کی عمر میں پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ شادی کی عمر باقی نہیں رہتی، اور یا پھر اس وقت تک انسان معاذ اللہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد نظری میں ہو جاتا ہے، اور اس کی جوانی خلاف شرع کاموں میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کی عمر ہوتے ہی فوراً نکاح کر دینی چاہیے، اور جب آدمی نکاح کرے گا اللہ اس کو خود اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ قرآن کریم کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ غنی کرے گا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لی ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد کا اللہ نے وعدہ لیا۔ ان میں ایک ہے الناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کرنے والا اس لیے کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا۔ نمبر 2 المکاتب الذی یرید الادا، جو غلام مکاتب ہو اور وہ بدلے کتابت کرے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس غلام کی مدد کروں گا۔ اور نمبر 3 المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رسول کا وعدہ ہے کہ نکاح کرنے والے کی اللہ مدد کرے گا، اس وعدے پر اعتماد نہیں ہے۔ فیکٹری کی 20,000 کی تنخواہ لگ گئی اس پر اعتماد ہے، حالانکہ وہ بھی عارضی ہے، آج لگا ہے ہو سکتا ہے کل وہ نکال دے، کسی بات پہ ناراض ہو کر مینیجر یا سیٹ اس کو فیکٹری سے نکال دے، یہ خود ہی بیمار ہو جائے، تو اس پر اعتماد ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر مسلمان کا آج اعتماد نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے بالغ ہو جائے نکاح کر دیں، اللہ اس کے لیے خود اسباب پیدا کر دے گا۔ جس رب نے اس کو ابھی 25-26 سال تک کھلایا وہ نکاح کے بعد بھی کھلائے گا۔ اور ایک لڑکی کے آنے سے کوئی رزق میں کمی نہیں ہوتی، جہاں 6 روٹیاں پکتی تھیں 7 پک جائے گی، جہاں سالن پہلے بھی بنتا تھا تھوڑا سا سالن بڑھ جاتا ہے، اسی میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور وہ معاون کتنی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر اس کے ذریعے سے اس کے بیٹے کی عزت اور آبرو محفوظ ہو گئی۔ اب گھر کے کاموں میں ساس کے ساتھ معاون اس کو مل گئی، گھر کے کام کاج وقت پہ ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے گویا ایک ساس کو ایک اپنی بیٹی مل گئی کہ جو گھر کے کاموں میں اس کے ساتھ اب مدد کرے گی، اور پھر یہ اس کے بچے کی عزت محفوظ ہو گئی، اور نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ کہ اب اس سے ساس کے لیے پوتے اور آگے پیدا ہوں گے، ایک نسل چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور اس کو دیکھتے ہیں جی وہ لڑکی آئے گی کہاں سے کھائے گی، تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی۔ اللہ رب العزت رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس لیے جو محض اللہ کے وعدے پر اعتماد کر کے نکاح کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو اسباب پر رکھتا ہے پھر وہ پریشانی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی صفت آگے کیا، واسع، اللہ کشادہ کرنے والا ہے، رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اب یہ کہ بھئی یہ بچہ طالب علم ہے، اس کا نکاح کیا کہاں سے کھائے گا، او بھائی اللہ اس کی وجہ سے تجھے بھی رزق دے رہا ہے۔ گھر میں جو رزق کی برکتیں ہیں اور الحمدللہ رزق آ رہا ہے وہ یہ طالب علم کی وجہ سے، نیک آدمی کی وجہ سے آتا ہے، تو اللہ واسع ہے، رزق کو اللہ بڑھا دے گا۔ علیم، اللہ جاننے والا کتنے رزق کی ضرورت ہے، کتنے کی ضرورت ہے انسان کو، اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، قانون معاشرت نمبر 4، اور چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے نکاح کے مواقع، جو نکاح کے مواقع نہیں پاتے وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب، قانون معاشرت نمبر 5، اور جو لوگ تلاش کرتے ہیں مکاتبت، کتاب سے مراد مکاتبت،
مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، فکاتبوہم، تم ان کے ساتھ بدلے کتابت کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم دو انہیں اس اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم دو اس اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ نیچے لکھیں یہ خطاب عام مسلمانوں کو ہے، یہ خطاب عام مسلمانوں کو ہے۔ دیکھیں ان آیات میں دو احکامات دیے۔ چوتھا حکم کیا دیا کہ چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں وہ لوگ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی نکاح کی طاقت نہیں ہے، مثلا فی الحال ان کے پاس اسباب نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، فی الحال حالات زندگی مشکل ہے، گھر میں امراض بیماریاں مشاغل ہیں، تو ان کے پاس وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یا نکاح کے مواقع میسر نہیں آ رہے کسی کو، مثلا جہاں رشتہ مانگنے جا رہے وہاں رشتہ نہیں مل رہا، یا جہاں سے رشتہ ہو رہا ہے وہ کوئی اسے بظاہر اخلاق اور کردار کے اعتبار سے مطمئن نہیں ہے، تو اگر ایسے حالات ہو جائیں تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی اللہ جو تکلیفیں دور کر دے گا، فقر اللہ ہٹا دے گا، اچھا رشتہ اللہ فراہم کر دے گا، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ پانچواں حکم آگے یہ دیا کہ جو تمہارے غلام ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں مکاتبت یعنی بدلے کتابت کو، غلام چاہ رہے میں آزاد ہو جاؤں، تو اب بہتر تو یہ کہ بغیر پیسوں کے اسے کیا کرو، بغیر پیسوں کے اس کو آزاد کر دو، کہ بھئی یہ غلام ہے اور اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو اس کو بغیر پیسوں کے آزاد کرو، اور اگر بالفرض اس سے لینے بھی ہیں تو اتنی معمولی سی اجرت رکھ دی جائے، اور وہ غلام اب محنت مزدوری کرے گا تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آزادی کی توفیق دے دے گا، اور یہاں اس کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو یہاں انہیں یہ کہا گیا جو تلاش کرتے ہیں بدلے کتابت کو، ان میں سے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تم ان کے ساتھ بدلے کتابت کرو اگر تم ان میں بھلائی جانو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہ غلام اچھا ہے، یہ آزاد ہونا چاہتا ہے، نیک ہے، واقعی وعدے کو پورا کرے گا اور اجرت دے دے گا، جو پیسے مقرر کیے وہ دے دے گا، تو اس کے ساتھ بدلے کتابت کر لو۔ پھر اللہ نے عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے تم بھی اسے دو، اس غلام کی مدد کرو تاکہ یہ غلام وہ پیسے دے کر اپنے آقا کو آزاد ہو جائے۔ تو اللہ نے عام لوگوں کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا، یعنی آقا مفت میں آزاد کرے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو عام لوگوں سے کہا تم بھی تعاون کرو تاکہ اس کو آزادی مل جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، قانون معاشرت نمبر 6، اور تم مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر، ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر وہ بچنا چاہیں، اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم تلاش کرو دنیا کا ساز و سامان۔ تحصناً کے نیچے یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید اتفاقی ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو ان لونڈیوں کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کر دینے کے بعد ان کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں چھٹا حکم یہ دیا گیا کہ تم اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو بدکاری پر، زنا پر۔ عموماً جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کی لونڈیاں ہوتی تو وہ اپنی لونڈیوں سے بدکاری کراتے، گناہ کرواتے، جسم فروشی کرواتے، اور لونڈیوں کو ایک کے پاس دوسرے کے پاس بھیج کر اس سے مال چاہتے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تم اپنی لونڈیوں کو گناہ پر مجبور نہ کرو، خاص طور پہ کہ جب کہ وہ ارادہ بھی کرتے ہیں تحصناً بچنے کا، پاک دامنی کا، یعنی وہ لونڈی بھی اب مسلمان ہو گئی یا ہے غیر مسلم لیکن وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، پردہ نشین ہے، پاک دامن ہے، تو تم ان کو مجبور نہ کرو۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو لونڈی بچنا نہ چاہے تو اس کی جسم فروشی جائز ہے، دونوں کی منع ہے۔ جو بچنا چاہے اس کو تو زیادہ منع ہے کہ وہ نہیں چاہتی اور تم اس کو مجبور کر رہے ہو، اور جو اگر چاہے بھی پھر بھی اس کو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کے کام میں دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ لیکن یہ زیادہ احساس دلایا گیا کہ اب اسلام آ گیا
اور اس کے آنے کے بعد اب وہ عورتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اب کوئی چند پیسوں کی خاطر ان کو گناہ پہ مجبور کر رہا ہے تو یہ آدمی بڑا گناہ گار ہے۔ فرمایا یہ اس لیے مجبور کر رہا ہے لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کا ساز و سامان، یعنی وہ اگر اپنے جسم فروشی کرے گی تو تھوڑی دنیا اور پیسے لے کر آئے گی، تو اس کی خاطر تم اسے مجبور کر رہے ہو۔ اور آگے کہا اگر جو انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً مجبور کر دینے کے بعد اللہ انہیں تو معاف کر دے گا، کیونکہ ان کے تو اب خطا نہیں، ان کو آقا نے مجبور کیا، زبردستی ان سے گناہ کروا دیا، تو ان سے گناہ ہو گیا، اللہ ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن جس نے ان لونڈیوں پر، اسی طرح اگر کسی کی بیٹی ہے معاذ اللہ، بہن ہے، اہلیہ ہے، کوئی اس کو گناہ پر مجبور کرتا ہے، اس سے گناہ کرواتا ہے، تو وہ معافی مانگے، اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جو مجبور کرا رہا اس کے لیے سزا سخت ہوگی، کہ یہ ڈبل مجرم ہے کہ اس نے خود بھی گناہ کیا اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، امتنان باری تعالیٰ، امتنان احسان، اور یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں، مبینات واضح آیات ہم نے نازل کی، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ مثالیں یا کچھ احوال ہم نے بیان کیے ان لوگوں کے جو گزر گئے تم سے پہلے، جو تم سے پہلے گزر گئے، ہم نے ان کے بھی احوال تمہیں بیان کیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے نصیحت بیان کی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پر مثلا من الذین، یہ من کے بعد یہ معذوف ہے، من جنس اخبار الذین، من کے بعد ہے من جنس اخبار الذین۔ یہاں فرمایا ہم نے تمہارے اوپر قرآن کریم نازل کیا جس میں واضح احکامات ہیں اور کچھ مثالیں ہیں، کچھ احوال ہیں۔ وہ احوال کون سے ہیں؟ ان لوگوں کے احوال ہیں جن کی ہم نے خبر دی، تو نیچے لکھیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ واقعے کی خبر دی، واقع افک، اور اسی طرح خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ان کے واقعے کی بھی خبر دی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ، وہ بھی حیا اور پاکدامنی کے واقعات ہیں۔ تو ہم نے تمہیں مثالیں بیان کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بیان کیا، اور وہ جو تم سے پہلے گزر گئے وہ واقعات جیسے خبر یوسف اور خبر مریم، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم کا واقعہ بھی ہم نے بیان کیا۔ یہ سب نصیحتیں ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچنا چاہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھا، حضرت مریم نے پاک دامنی میں زندگی گزاری، ام المومنین حضرت عائشہ کی زندگی عفت پاک دامنی میں گزری کہ اللہ نے ان کے لیے برات کا اعلان کیا۔ اللہ نور السماوات والارض، تمثیل ہدایت، نور بمانے منور، اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ نور بمانے ہادی کے ہے، اللہ ہادی السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کے لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نور بمانے منور کے ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا، اللہ کے نور کی مثال اس طرح ہے، نور یعنی نور ہدایت کی مثال، اللہ کے نور ہدایت کی مثال اس طرح ہے، کمشکات، جیسے کہ ایک چراغ ہو، فیہا مصباح، جیسے کہ ایک تاقچہ ہو، ایک تاقچہ ہو اور اس میں ایک چراغ ہو، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، المصباح اور وہ چراغ فی زجاجہ، زجاجہ کہتے ہیں شیشہ، شیشے کی قندیل ہے، اس شیشے کی قندیل میں وہ چراغ ہے۔ الزجاجۃ کانہا کوکب، اور وہ شیشے کی قندیل اس طرح ہے جس طرح کے ستارہ ہو، دری چمکتا ہوا، ستارہ ہو، کوکب ستارہ چمکتا ہو، یوقد من شجرہ، کہ جسے جلایا جاتا ہے
ایسے درخت سے جو بابرکت ہے۔ شجرہ سے پہلے لفظ زیت معذوف ہے، من زیت شجرہ، بابرکت درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے، بابرکت درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے۔ وہ تیل کون سا ہے؟ زیتونتن، وہ بابرکت درخت زیتون کا درخت ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ صرف وہ مشرقی جانب ہے نہ صرف مغربی جانب، نہ صرف مشرقی جانب نہ صرف مغربی جانب۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ زیتون کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ یکاد قریب ہے، زیتها زیتون کا تیل، یضیء خود بخود روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ۔ نور علی نور، نور بالائے نور ہے، نور بالائے نور ہے، نور کے اوپر نور ہے، نور کے اوپر نور ہے، تو نور بالائے نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں ہدایت کی مثال بیان کی گئی، اور مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جو آسمان اور زمین کو منور کرنے والی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے روشن کیا، اور ان روشنی کے اسباب اللہ نے پیدا کیے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، تو کائنات اس کے ذریعے سے روشن ہے۔ اسی طرح چراغ اللہ نے پیدا کیے، چراغ کے لیے تیل اللہ نے پیدا کیا جس کے ذریعے کائنات روشن ہو رہی۔ اور یہ نمبر 2 نور بمانے ہادی کے، کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کو اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ اب اللہ کے نور ہدایت کی مثال ہے، مثال اس طرح ہے، مثل نوری ہی، اللہ کے نور ہدایت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ ایک تاخچہ ہے۔ اب وہاں ایک چراغ کو ایک رکھا گیا ایک تاخچے میں، اور پھر اس کو رکھا گیا ہے چراغ کو ایک شیشے کی قندیل میں۔ اب ایک شیشے کی قندیل ہے، شیشہ ہے، اس کے اندر چراغ ہے، اس چراغ کو رکھا گیا اور اس میں جو تیل ڈالا گیا وہ زیتون کا تیل ہے، اور یہ زیتون کا تیل کہاں بڑا بابرکت ہے، اور یہ قریب ہے کہ یہ خود بخود جل جائے، یعنی آگ نہ چھوئے تب یہ خود بخود جل جائے، اور اگر اس کو آگ ساتھ لگ جائے تو پھر تو یہ نور علی نور ہے۔ اور یہ درخت ایسا ہے نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ صرف مشرقی جانب ہے نہ مغربی، یعنی ہر جانب ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ ہر جانب پھیلی ہوئی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی پہاڑ ہو، کوئی درخت ہو اور سورج نکلے اور اس کو روشنی نہ پہنچے، اور ایسا بھی نہیں کہ سورج غروب ہونے لگے مغرب میں اور کوئی پہاڑ اور درخت بیچ میں ہو اور اس کو روشنی نہ پہنچے، ایسا نہیں ہے۔ زیتون کے درخت کو جتنی سورج کی روشنی پہنچتی ہے اتنا جلدی بڑا ہوتا ہے، اتنا اس میں تیل زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ روشن ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جتنا سورج کی کرنیں اس کو زیادہ لگتی ہیں۔ تو اب یہ مثال یہ دی گئی، اللہ کا نور اس طرح ہے جس طرح کہ ایک آدمی کے پاس چراغ ہو۔ اب چراغ ویسے بھی خوبصورت لگتا ہے، لیکن اگر وہ چراغ شیشے میں ہو تو اور خوبصورت لگتا ہے، طاقچے میں ہو تو اور خوبصورت لگتا ہے، اور پھر وہ کھلی فضا میں دائیں بائیں کوئی چیز نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، کھلی فضا میں ہے، تو اب وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی کسی ایک سمت میں نہیں ہے۔ تو مشرق مغرب 2 سمت ہیں، اس کا تذکرہ کر کے سب بیچ میں آ گئی، یعنی شمال جنوب بھی بیچ میں آ گئی، وہ کسی خاص جہت میں نہیں ہے۔ اور وہ درخت جس کا تیل اس میں ڈالا گیا چراغ میں، وہ کوئی عام درخت بھی نہیں ہے، وہ درخت بڑا بابرکت ہے، اور وہ بابرکت درخت زیتون ہے۔ اور زیتون کے تیل بھی ایسا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ چھوتی تب بھی آگ لگ جاتی، یعنی اس میں آگ لگنے کی ایسی صلاحیت موجود ہے، وہ خود بخود آگ لگ جائے، اور اگر اس کو آگ چھو لے پھر تو بطریقہ اولا آگ لگ جائے، تو یہ نور علی نور ہو گیا، یعنی وہ جو آگ ہے وہ بھی نور، اور جو اس چراغ کے اندر جو قندیل ہے جس کو آگ لگا رہے ہیں وہ بھی نور ہے، وہ بھی روشن ہے، اور جس سے آگ لگا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ روشن ہے۔ تو یہ نور پر نور ہو گیا، یعنی روشنی پر روشنی، تیل بھی روشن ہے، اور جس کو پھر وہ آگ لگا دی گئی وہ بھی روشن ہو گیا، تو اب خوب کیا ہو گئی؟ روشنی ہو گئی، تو یہ نور پر نور آ گیا۔ اب اللہ اپنے اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یہ گویا اللہ کے نور ہدایت کی مثال ہے۔
اللہ کے نور ہدایت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت اس طرح جیسے چراغ. اب ہر انسان کے دل میں اللہ نے ایمان کو رکھا ہے. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت ایمان پر، پھر اس کا ماحول یا والدین اس کو یہودی، نصرانی یا غلط اس پہ ڈال دیتے ہیں، تو ہر آدمی کے دل میں فطرت ایمان موجود ہے، ہدایت کا نور ہے. اب جب اس کو تھوڑی سی ہدایت لگتی ہے نا، اور یعنی اس کو دین کی بات سن لیتا ہے، تھوڑی سی دین کی بات سن لیتا ہے، دین کا ماحول مل جاتا ہے، علماء کے بیان سن لیتا ہے، نصوص سن لیتا ہے، تو جیسے نور نور کے ساتھ جڑتا ہے تو اور روشن ہو جاتا ہے. جیسے ماحول مل جاتا ہے تو اندر تو ہر آدمی کے دل میں ایمان ہے، ہر آدمی کے دل میں ایمان اور اسلام ہے، بس اس کو صرف جلا بخشنی ہوتی ہے، ماحول دینا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں گناہگار سے گناہگار بھی ہو، جب وہ کسی ماحول میں جڑ جاتا ہے، مجلس میں آ جاتے ہیں، تو اندر کا ایمان اس کا جاگ جاتا ہے، پھر وہ سابقہ ساری زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، نہایت متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. تو اللہ نے نور رکھا ہوا ہے، صرف اس کو جلانا ہے، یعنی اس کو تھوڑی سی جلا بخشنی ہے، وہ فوراً روشن ہو جائے گا. تو جس طرح یہ زیتون کا تیل ہے کہ یہ اس کے بغیر بھی روشن ہے، لیکن اگر آگ اس کو لگ گئی تو بطریقے اولا روشن ہے. مومن کے دل میں نور ہدایت پہلے سے، لیکن اگر اس کو ماحول ملا، دین کی بات اس نے سنی، ہدایت کی بات پہنچ گئی، پھر تو اس کو جلا بخشتی ہے. جیسے چراغ میں روشنی سے ارد گرد کی جگہ روشن ہو جاتی ہے، اس طرح اگر اس کو ہدایت مل جائے تو اس کے ذریعے سے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی نور ہدایت کی مثال ہے. تو گویا اسے تشبیہ کس سے دی ہے؟ چراغ سے. تو جیسے چراغ کی روشنی میں آدمی کو چیزیں نظر آتی ہیں، کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی، اندھیرا تھا، نظر آتی ہے، نور ہدایت سے بھی صحیح راستہ نظر آتا ہے. جیسے آدمی اندھیرے میں ہو، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو جو آدمی کفر میں ہے اس کو کوئی پہچان نہیں ہے، اور جب اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو صحیح برے اور حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے. پھر تو نور کی مثال دی اس طرح چراغ سے. تو جیسے چراغ کے لیے تیل ضروری ہے، اور تیل کو پھر جلا بخشنا ہے آگ کے ساتھ، تب وہ چراغ جلے گا. ہر آدمی کے دل میں ہدایت کا نور ہے، ایمان کی صلاحیت ہے، بس اس کو ماحول مل جائے، وہی مل جائے تو فوراً ہی وہ چراغ جل جاتا ہے اور نور ہدایت ایک دم اس کے اندر روشن ہو جاتا ہے. اور تشبیہ دی زیتون کے درخت سے، چونکہ زیتون کا درخت بڑا ہی بابرکت ہے اور اس کا ہر جز بڑا پاکیزہ جز ہے، اور اس کے تیل میں بھی اللہ نے بڑی برکت ڈالی ہے، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے پکانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا کوئی منفی نقصان نہیں. آج جو تیل ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ تو جوڑوں کے درد کے لیے، امراض کے لیے، بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں، ناقص ہے. اور جو اللہ نے پیدا کیا یہ مفید تیل ہے، جو امراض اور پریشانیاں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتی. پھر یہ جو کہا کہ مشرقی اور مغربی نہیں، یعنی یہ کسی خاص جہت اور سمت میں نہیں ہے. اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہ قید اس لیے آئی ہے کہ عموماً جب اس درخت کو جتنی روشنی لگتی ہے اتنا یہ روشن ہوتا ہے اور جلد ابھرتا ہے، بڑھتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. تو اس کے سامنے نہ کوئی پہاڑ ہے نہ درخت ہے. سورج کی روشنی مشرق میں بھی اس کو لگ رہی ہے طلوع کے وقت، اور غروب کے وقت بھی اس کو روشنی لگ رہی ہے، اور یہ ایک گویا کہ روشن میدان میں پڑا ہے، کوئی چیز درمیان میں آڑ نہیں ہے. یکاد زیتھا، قریب ہے کہ یہ زیتون کا تیل خود بخود روشن ہو جائے. دیکھیں نور ہدایت اندر موجود ہے. کبھی انسان کو خود اللہ توفیق دے دیتا ہے، اچانک زندگی گناہ میں گزر رہی ہے، اندر کا ایمان جاگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. تو کبھی اللہ خود انسان کو توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اندر کے ہدایت تو موجود ہے، وہ انسان کو جو بھی گناہ کرے اندر سے ضمیر اس کو بتاتا رہتا ہے یہ کام غلط ہے، نہیں کرو نہیں کرو، تو انسان کو وہ روکتا رہتا ہے. اگرچہ آگ اس کو نہ چھوئے تب بھی روشن ہو جاتا ہے، اور اگر آگ چھو لے تو نور علی نور، یہ تو یہ روشنی پر روشنی ہے، یعنی نور بالائے نور ہے. تو آگ بھی گویا نور ہے، اور وہ جو چراغ کے اندر بتی ہے وہ بھی نور ہے. اب خوب نور پھیل گیا. تو اسی طرح مومن کی مثال ہے. اب اللہ اپنے اس نور کو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے. یعنی کون سی مثال بیان کرنی چاہیے، کس سے بات جلدی سمجھ آتی ہے، کس کو ہدایت دینی چاہیے، کون ہدایت کے لائق ہے نہیں ہے، یہ سب اللہ خوب جانتا ہے. فی بیوت اذن اللہ، فی سے پہلے ہے سبحو فی بیوت، تم تسبیح بیان کرو ایسے گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ ان کو اونچا کیا جائے، بلند کیا جائے.
ان ترفع ایسے گھر کے جنہیں بلند کیا جائے، اونچا کیا جائے، بریکٹ میں یعنی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اللہ کا نام، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور تسبیح کی جائے اللہ کی فیہا ان گھروں میں، صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی اور شام بھی ان میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ فی بیوتن اس پر عنوان لکھیں، تمثیل ہدایت کے بعد اہل ہدایت کا بیان، تمثیل ہدایت کے بعد اہل ہدایت کا بیان، یعنی یہاں فرمایا گیا کہ تم اللہ کی اب تسبیح بیان کرو جس اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ اب تسبیح کہاں بیان کرو گے؟ کہا جہاں کا اللہ نے حکم دیا ان گھروں کو بلند کیا جائے، تو اس سے معلوم ہوا بلند گھر ہونے چاہیے اللہ کے گھر، مساجد، یعنی مسجدیں بلند ہوں، نمایاں ہوں۔ بلند ہوں کیا مطلب؟ نمایاں ہوں، مسجد دور سے نظر آئے، مسجد کی جگہ ایسی ہو، فرنٹ پر مسجد ہو، واضح جگہ پر ہو، اس پہ علامات نشانیاں ایسی ہوں، اس پہ محراب بنا ہے اور میناریں ہیں کہ دور سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسجد ہے۔ تو مسجد وہ ہو کہ جس کی پہچان دور سے ہو، نمایاں ہو، تو معلوم ہوا مسجدوں کو بلند کیا جائے۔ تو آج کل اپنے گھر بلند ہیں، عمارتیں بلند ہیں، مسجدیں پست ہیں۔ اپنا گھر ہے 5 منزل 6 منزل، مسجد وہی بنی ہوئی ہے 1 منزل ہے، اور ہے 1 منزل اور وہ بھی لکڑیوں کی ہے یا چادریں ڈلی ہوئی، اور ان کو کوئی کہے جی مسجد میں کام کرانا، نہیں حضرت، سادگی میں، سادگی ہونی چاہیے مسجد۔ اپنے گھر میں بھی سادگی کرنا، گھر میں بھی ایک خیمہ لگا لے، وہیں پہ بیٹھ جا، سامنے پردہ لٹکا دے، مٹی کے برتن لے لے، نیچے مٹی پہ بیٹھ، مٹی کے برتنوں میں کھا، خیمے میں زندگی گزار۔ وہاں تو سادگی نہیں ہے، وہاں تو ماربل لگائیں، 6 منزلہ ہے اور تمام تعیش کا سامان موجود ہے، خدا کا گھر آ جائے تو سادگی یاد آ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، جتنا اللہ نے انسان کو توفیق دی ہے اللہ کے گھر میں اتنا ہی اس کو خوبصورت بنایا جائے، لیکن سادگی کے ساتھ ہو، یعنی اس میں تصنع نہ ہو، تکلف نہ ہو، بلا وجہ جس سے نمازی کی توجہ بکھر رہی ہو وہ نہ ہو، سادگی میں خوبصورت ہو، سادگی میں کیا ہو؟ خوبصورت ہو سادہ مسجد لیکن ہو نہایت خوبصورت۔ جتنا اللہ گھر خوبصورت ہوتا ہے مسجد اتنا عبادت کا دل زیادہ کرتا ہے، اتنا رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ جب مسجد صاف ستھری ہو، خوبصورت ہو، اچھی بنی ہوئی ہو، ماربل قالین اس میں ہو، اس میں پانی کا نظام، اور اسی طرح استنجا خانے، وضو خانے صاف ہوں، تو انسان کی طبیعت خود کرتی ہے عبادت کی طرف۔ تو بہرحال یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ مسجدیں بلند ہوں، بلند ہونا کنایہ ہے نمایاں ہوں، یعنی اونچی بھی ہوں، صاف ستھری بھی ہوں، سادگی میں حسین ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تھا، حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو دوبارہ کشادہ کیا، بڑا کیا، اور اس میں حضرت عثمان نے کھجور کے درخت جو مہنگے تھے ان کی لکڑی سب استعمال کی، چھتوں میں استعمال کی، دروازوں میں استعمال کی، دیواروں پہ کی، مسجد کو نہایت خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر جتنے خلفاء بعد میں آتے رہے جن کو اللہ نے وسعت دی وہ اتنا ہی خوبصورت کر کے انہوں نے بنایا۔ آج بھی دیکھیں بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد قبلتین ہے، دیگر سعودی عرب کی مساجد ہیں، ہر مسجد نہایت خوبصورت ہے، تو اسے دیکھ کر انسان کو ایک دلی اور روحانی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اپنے گھروں پہ خرچ کریں گے اور مسجد کی باری آئے گی تو ان کو کیا یاد آئے گی؟ سادگی یاد آ جائے گی۔ خود وہ بولو نا یہ ذرا کپڑے پہنو جس میں 14 پیوند لگے ہوئے ہوں، حضرت عمر پہنتے تھے، بھائی وہ بھی تم بھی پہنو، وہ چمڑے کے جوتے استعمال کر دو، ذرا ٹاٹ کا لباس شروع کر دو، اور وہ بغیر چھنے و آٹا استعمال کرنا شروع کرو، سادگی ہے۔ وہاں سادگی یاد نہیں آئے گی، جہاں کوئی دین کا تقاضا سامنے آئے گا تو وہاں سادگی یاد آئے گی۔ تو بہرحال مسجدوں کو خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، لیکن سادگی کے ساتھ ہو تو یہ ایک پسندیدہ بات ہے، بلا وجہ تصنع، تکلف، پیسے کا ضیاع اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے مقصد بیان کیا، مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کا نام، یعنی مسجدوں میں صرف اللہ کا تذکرہ، قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ، اللہ کے انعامات، نعمتوں کا تذکرہ۔ آج دیکھنے میں آتا ہے مسجد میں سب کا ذکر ہے، خدا کا ذکر نہیں، مسجد میں اللہ کا ذکر نہیں، نہ بیانات میں ذکر ہے، نہ واعظ و نصیحت میں ذکر ہے، نہ درس قرآن کی مجلسیں ہیں، اور دائیں بائیں کی ساری گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اور ادھر ادھر کے اجلاسات ہو رہے ہوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی انعامات کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا۔
یسبح لہ فیہا، مسجدیں اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ کی تسبیح تم کرو صبح بھی اور شام بھی۔ معلوم ہوا صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا محبوب ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ غافل نہیں کرتی انہیں تجارت، ولا بیع اور نہ بے، تجارت کے نیچے خرید، ولا بیع نہ فروخت، نہ ان کو خرید غافل کرتی ہے نہ فروخت، خرید و فروخت انہیں غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ الٹ جائیں گے اس میں دل اور نگاہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کی تعریف کی کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ بے و شراء ان کو اللہ کی یاد سے غافل، یعنی وہ تجارت کر رہے ہوں گے لیکن جیسے اذان کی آواز سنتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو فوراً اپنی تجارت کو چھوڑ دیتے، ختم کر دیتے، تو نماز کا وقت ہو جائے، ذکر کا وقت ہو جائے، فوراً سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ایسا دن آنے والا ہے جس میں آنکھیں اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے بہترین ان اعمال کا جو یہ کرتے تھے، اعمال کا جو یہ کرتے تھے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، یعنی جن کا وقت عبادت میں گزرتا ہے اعمال میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ بھی دیتا ہے، رزق کو اللہ بڑھا بھی دیتا ہے، اس لیے کہ رزق کو بڑھانے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم، مثال کفار قائلین معاد، یہ ان کفار کی مثال ہے جو معاد کے یعنی قیامت کے قائل ہیں، جو معاد کے کیا ہیں؟ قائل ہیں، قیامت کے جو قائل ہیں ان کی مثال، تو مثال کفار قائلین معاد کے جو آخرت کے، یا لکھ لیں جو قیامت کے قائل ہیں، اور ان کافروں کی مثال کہ جنہوں نے کفر کیا، اعمالهم کسراب، ان کے اعمال اس طرح ہیں جس طرح کے چمکتی ہوئی ریت، سراب چمکتی ہوئی ریت، بقیعۃ جو کسی چٹیل میدان میں ہو، یحسبہ الظمآن ماء کہ پیاسا گمان کرتا ہے اس کو پانی، پیاسا گمان کرتا ہے پانی، حتی اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ پیاسا آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا تو نہیں پاتا اس کے پاس کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ پس وہ اللہ کو پائے گا اس کے پاس، فوفاہ حسابہ اور اللہ پورا پورا دے گا اسے اس کا بدلہ، اللہ پورا پورا چکا دیتا ہے بدلہ، اور اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، بریکٹ میں انسان کی عمر کا اور مال کا۔ دیکھیں اس آیت میں ان کافروں کی مثال بیان کی ہے، دیکھیں یہ دو آیتیں دو مثالیں، پہلی مثال ان کفار کی ہے جو قیامت کے قائل تھے، دوسری آگے مثال آئے گی ان کفار کی ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ تو پہلے مثال دی کہ جو قیامت کو تو مانتے تھے لیکن ایمان نہیں لائے، اب یہ لوگ چند نیک اعمال کرتے تھے اچھے، اب یہ گمان کرتے تھے کہ یار ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، رفائی کام کر رہے ہیں، اس کا تو ہمیں بڑا اجر و ثواب ملے گا، بڑا بدلہ ملے گا، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ تو ان کے اس نیک اعمال کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک چٹیل میدان ہے، اب ایک آدمی میدان میں سفر کر رہا ہے تو دور سے جو ریت آتی ہے وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، مسافر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، تو وہ جلدی جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت ہوتی ہے جو چمک رہی ہوتی ہے، تو وہاں جا کر یہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پاتا، تو لم یجدہ شیئا وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا کہ وہ پانی نہیں ہے، اب ریت کو تو نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، تو اب وہاں اس کو کچھ نہیں ملا۔ تو اسی طرح جو کفار ایمان نہیں لائے، بھلے وہ قیامت کے قائل ہیں، ایمان نہیں لائے، تو وہ جتنے اچھے کام کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہمیں بدلہ ملے گا، تو ان کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ ان کی مثال یوں ہے جیسے وہ پانی سمجھ رہے تھے تو وہ ریت تھی، تو اسی طرح یہ نیک کام کر رہے ہیں، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں، ایمان کے بعد فروعی اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ تو آگے فرمایا وہ وہاں اللہ کو پائیں گے، یعنی اس جنگل میں، ویرانے میں، وہاں اللہ موجود ہے، اللہ کو پائیں تو اللہ ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ایمان لانے کے بعد اگر اعمال کریں گے تو اللہ اعمال پر واقف ہوگا،
اور بہترین بدلہ دے گا، اور اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب یعنی انسان کی عمر کس میں گزاری تھی، اللہ یہ انسان سے پوچھے گا۔ مال دیا تھا تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ حساب دے گا۔ او کا ظلمات فی بحر، عنوان ہے مثال کفار منکرین معاد یا منکرین قیامت۔ یہ ان کافروں کی مثال ہے جو منکرین قیامت ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے تھے۔ او کا ظلمات، او کے بعد لکھیں اعمالہم، اعمالہم ان کے اعمال کا ظلمات فی بحر، اس طرح ہے جیسے کہ اندھیرے ہوں گہرے سمندر میں، فی بحر لجین، بحر سمندر، لجی گہرے۔ کفار کے اعمال کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ گہرے سمندر ہوں۔ یغشاہ موج، کہ ڈھانپتی ہے سمندر کو ایک موج، ہو ضمیر بحر کی طرف ہے کہ ڈھانپتی ہے اس سمندر کو ایک موج، من فوقہ موج، اور اس موج کے اوپر موج ہے، اور من فوقہ سحاب، اور اس موج کے اوپر بادل ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض بعض کے اوپر، بعض بعض کے اوپر۔ اذا اخرج یدہ، اور جب وہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا، تو قریب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے، قریب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ نے نہیں بنایا نور، فما لہ من نور، پس کیسے ہوگا اس کے لیے نور، پس کیسے ہوگا اس کے لیے نور۔ دیکھیں یہاں دوسری مثال یہ بیان کی، کافروں کے اعمال کی مثال اس طرح ہے جس طرح کے اندھیرے ہوں، اور وہ اندھیری بھی کس میں، ایسے سمندر میں جو گہرا ہو، اور اس سمندر کے اندر اس کو ڈھانپا ہوا ہو ایک موج نے، اور اس موج کے اوپر بھی موج ہو، اور ان موجوں کے اوپر بادل ہو۔ تو اب یہاں اندھیرے ہیں تو بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں۔ دیکھیں یہ تشبیہ دی گئی، کفار کے اعمال کی مثال، اگر وہ کوئی اچھا کام کر بھی رہے ہیں تو ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، انہوں نے ایمان بھی نہیں لایا، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلی بات کہی کہ ان کے اعمال خود ہیں ظلمات، اندھیرے، یعنی اعمال میں روشنی نہیں، مومن کے عمل میں روشنی، کافر کے عمل میں روشنی۔ تو ایک تو ان کے اعمال اندھیرے، پھر مثال دی سمندر سے، اب سمندر میں بھی اندھیرا ہے، پھر سمندر بھی ہو بحر لجین، گہرا، تو جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا اندر اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو سمندر میں اندھیرا، پھر نیچے گہرا ہے اس میں بھی اندھیرا، پھر وہ سمندر بھی ایسا جس میں اوپر کیا ہے، موجیں۔ دیکھیں موج در موج ہیں تو اس میں اور اندھیرے، اگر موجیں نہ ہو، پانی ٹھہرا ہوا ہو نا، تو باہر کی کچھ تھوڑی تھوڑی روشنی نیچے جا سکتی ہے، امکان ہے۔ سورج، اس میں چاند کی روشنی ہو، ستاروں کی ہو، کوئی سورج کی روشنی ہو نیچے تھوڑی سی پہنچ جائے، لیکن ہے بھی گہرا اور اوپر موج ہے، اور موج کے اوپر بھی موج ہے، اور ان موجوں پر بھی بادل۔ اب بادل بھی سیاہ، موجیں بھی ساری گویا سیاہ، روشنی نہیں، سمندر بھی سیاہ اور نیچے تہ بھی سیاہ، اور پھر ان کے اعمال بھی سیاہ۔ تو اب یہ سارے اندھیرے ظلمات بعضها فوق بعض، یہ سارے اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر جمع ہو گئے، یعنی تہ بتہ اندھیرے ہو گئے، تہ بتہ اندھیرے۔ اب اگر وہاں آدمی کوئی اپنا ہاتھ نکالتا ہے، اذا خرج یدہ، اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے، قریب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے۔ اب اگر وہ سمندر کی تہ میں کوئی اپنا ہاتھ بھی نکالے، اتنا اندھیرا ہے اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں وقتی طور پہ رات کا اندھیرا ہو جائے، آج کے دور میں تقریب الفہم کے لیے بجلی چلی گئی، اب بالکل اندھیرا، انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، زمین کے اوپر بیٹھا ہے، سب روشنیاں موجود ہیں، وقتی طور پہ گئی تو اس کو وہ نظر نہیں آ رہا جو سمندر کی تہ میں، اس کو کہاں نظر آئے گا؟ تو کہا اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو مثال ہاتھ سے اس لیے دی کہ ہاتھ انسان کے بہت زیادہ قریب ہے، باقی اعضاء، اب پاؤں دور ہے، گھٹنا اور ٹخنا دور ہے، کمر اور پشت دور ہے، اور سر آنکھوں سے، سر تو نظر نہیں، ہاتھ ایسا ہے اس کو جتنا قریب کرو قریب کر سکتے ہو، ہاتھ کو آگے بڑھاتے جاؤ،
بالکل آنکھوں کے قریب بھی کر لو لیکن اندھیرے میں جتنا قریب بھی کرو تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ہاتھ جو انسان کے بہت قریب ہے یہ بھی اس کو نظر نہیں آتا، چی جائے کہ باقی چیزیں نظر آئیں۔ اس طرح کافروں کے اعمال بالکل اندھیرا، یعنی ان کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ نے کسی چیز کو نور نہ بنایا ہو فما لہ من نور، تو کہاں سے آئے گا اس میں نور؟ یعنی ان کے اعمال میں کوئی نور ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کو نور نہیں بنایا۔ نور بنتا ایمان کے بعد،